داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بیچارہ صوفی تھا، وہ کام کاج نہیں کرتا تھا، وہ گھر میں بیٹھ کے بولتا تھا یا اللہ تو مجھے کھانا کھلا، یا اللہ تو مجھے کھانا کھلا۔ لوگ بولتے تھے داؤد علیہ السلام خود جو ہے پیغمبر ہو کے، وقت کا بادشاہ ہو کے، جنہیں لوہے کے کام کرتے ہیں، جڑی سے جڑی بناتے ہیں، اور یہ بیٹھ کے بولتا کھانا کھائے۔ وہ یہی بولتا تھا کہ بھائی اللہ تو مجھے کھانا کھلا، اللہ مجھے کھلائے گا۔ ایک دن غلطی سے کوئی گائے، کسی کی بیل تھا، گائے تھا، اس کے گھر آ گیا، صوفی کے گھر پہ وہ بیل آ گیا۔ اس سے چلو اللہ نے بھیج دیا بیل، اس نے کسائی منگا، ٹکڑے کرنا شروع کر دیے، ٹکڑے کر دیے، سب حصہ بنا لیا، بیٹھا ہوا۔ اتنے میں جس کی گائے تھی وہ آ گیا، اس سے بولا کہ بھائی تم نے میرا جانور کاٹ دیا۔ اس میں تیرا تھوڑی تھا، تو اللہ نے میرے کو دیا، اللہ سے مانگ رہا تھا، میرے گھر پہ آ گئی۔ بولا بھائی یہ میرا جانور تھا، تو بولتا اللہ نے دیا ہے۔ اور بس رونا دھونا مچ گیا۔ تو بھائی چلو فیصلہ ہوا، اب داؤد علیہ السلام کے یہاں فیصلے کے لیے لے گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بعد لے کر گئے، داؤد علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کہا کہ حضرت ایسے ایسے ہوا ہے، یہ معاملہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کو کہتے بھائی مجھ کو اللہ نے دیا، اس سے تھوڑی دیا، میرے گھر پہ مجھے اللہ نے دیا، میں نے کاٹ دیا اس کو، میں اللہ سے مانگتا رہا۔ داؤد علیہ السلام علیہ صوفی ہے، بیچارہ غریب ہے، تو اللہ نے تم کو بہت دیا ہے، تم چھوڑو اس کو، تم چھوڑو اس کو، تم کو اللہ نے بہت دیا، ایک جانور کا کیا ہے۔ لیکن بولا نہیں، وہ حسد تھا نا، کبر تھا دل میں، میری چیز کے کوئی کیسے کھا جائے، تکلیف تھی اس سے۔ تو بولا نہیں، مجھے تو فیصلہ کرنا ہے، انصاف چاہیے۔ تو داؤد علیہ السلام بولا کہ بھائی تو جا، کل انصاف کرتے ہیں، کل بلاتے ہیں دربار پہ، کل آ جانا۔ داؤد علیہ السلام رات بھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کیا ماجرا، اس کو کس طرح کریں۔ جب دیکھیں انسان سے مسئلہ حل نہیں، اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اتنے بڑے انصاف کرنے والے، جب مسئلہ حل نہیں ہو تو اللہ سے رجوع کرنا ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ اللہ سے رجوع کہ اللہ نے سب چیزیں جو ہے نا کھول دیا۔ بہرحال دوسرے دن وہ لوگ آئے، وہ گائے والا بھی آیا، بولا بھائی آپ فیصلہ کریں۔ بولا دیکھ فیصلہ تو یہ ہے کہ اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، تو یہ جانور اس کو دے دے، چھوڑ دے، معاف کر دے، تو جا اپنے گھر۔ بولتے یہ کیسا انصاف ہے، آپ پیغمبروں کے ایسے انصاف کر رہے ہو، یہ تو غلط ہے۔ بولا میں بول رہا ہوں تجھے، تو چلا جا، تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، ایک گائے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس سے بولا نہیں، مجھے تو انصاف چاہیے۔ تو داؤد علیہ السلام فرمایا چلو انصاف ہے تو پھر تیرے سب جائیداد، تیرا سب مال، تیرے سب غلام، تیرے سب لونڈی اس کو کر دے، میں فیصلہ دیتا ہوں۔ اب وہ کپڑے پھاڑ دیے اپنے، اس نے بولے یہ کیا انصاف ہے یار، میں تو گائے لینے آیا تو میری پوری جائیداد چلی گئی، بولے یہ کیسا انصاف ہے، رونا دھونا مچا دیا۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی حیران، یار یہ کیسا انصاف ہے کہ یہ تو سب کے سب ان کو دے رہے، گائے کے چکر میں جائیداد دے رہے، لونڈی دے رہے، باندی دے رہے، سب دے رہے۔ بولے یہ تو ناانصافی ہے، رونا دھونا مچا دیا اس نے۔ تو داؤد علیہ السلام اچھا انصاف کے بارے میں پتہ کرنا ہے، بولا ہاں تو چلو میرے ساتھ۔ اس کو پکڑ کے لے کر گئے، بولا ایک سمندر دریا کے پاس گئے، اور دریا کے پاس ایک درخت تھا۔ بولا تو نے اس کو پہچانا، تو نے اس کو پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ یہ کیا پہچانا، یہ کون سا درخت ہے، کیا پہچانا؟ بولا اب تجھے یاد آ جائے گا۔ اب وہ گھبرانے لگا، جب درخت اور دریا دیکھا، وہ علاقہ دیکھا، گھبرانے لگا۔ تو داؤد علیہ السلام نے بولا اب میں تجھے بتاتا ہوں کیا ماجرا ہے۔ سب کو بتایا کہ اس صوفی کے باپ کو اس نے قتل کیا، اس کے صوفی کے باپ کے وجہ نوکری کرتا تھا، یہ بیچارہ صوفی اس وقت چھوٹا بچہ ہوتا تھا، اس کے باپ کو اس نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد یہاں اس کا جسم، سر کو دفن کر دیا، اور ایک چھری بھی دفن کی ہوئی ہے۔ دیکھیں کہاں سے کہا اللہ نے نظام۔ اب وہ بولا کون سی چھری، کون سے کیا چیز؟ تو پھر انہوں نے بولا اس کو کھودو، جب کھودا تو چھری نکلی، تو بولا دیکھا نکلی، اور سر نکلا۔ تو پھر بھائی قصاص کا حکم تو یہی ہے، بولے اس کا گردن کاٹو اور سب جائیداد اس کو۔ تو چھوٹی سی چیز کا جو ہے نا کیا بدلہ ملا، اور یہ اللہ کا انصاف ہے۔ تو بھائی اسی لیے حسد کرتے کرتے جو ہے نا انسان اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے، اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے، بلندی پہ ہوتا ہے۔ اب جو عزازیل جو تھا فرش پہ تو نہیں تھا نا، عرش پہ تھا، تو کہاں سے نیچے آیا؟ زمین پہ، ہاں جی۔ اور ہر کوئی جو ہے نا اس کو گدھا بھی دیکھ کے بھونکتا ہے، کتا بھی دیکھ کے بھونکتا ہے، انسان اللہ حول ولا قوت پڑتا ہے، تو یہ اس کی عزت ہو گئی۔ تو مقصد یہ کہ حسد کی وجہ سے جو ہے نا انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔